نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ کل کے ولاگ میں بھی میں نے یہی اپنے احباب کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ آپ علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا علم کوئی معمولی علم نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ میرا ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمہارے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو صرف اختصاراً عربی کے الفاظ ہیں، ہم اس کے مفہوم اور معنی کو اس حد تک نہیں جان سکتے کہ جتنی اس کی وسعت، گہرائی اور اس کا طول و عرض ہے ان کلمات کا۔ تو آئیے میں اس میں سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دی کہ لا الہ الا اللہ کے علم حاصل کر لیجئے، تو یہ کتنی اہم بات ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے نا، مکے کے لوگ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ان کا بھی اللہ پر ایمان تھا، کیونکہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، مختلف عبادات کرتے تھے، مطلب اللہ کو مانتے تھے تو یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہی یہ بات کیوں کہلوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب آپ لوگوں کے لیے شاید یہ تعجب کی بات ہو کہ جو لا الہ اللہ کو مانتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو کیسے نہیں مانتا۔ تو لا الہ الا اللہ کو ماننا اور اللہ کو ماننا اس میں بہت فرق ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پہ اس بات کی وضاحت ویسے فرمائی ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو عیسائی تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر بھی کہا اور مشرک بھی کہا۔ یعنی مشرک اس لیے ٹھہرے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہتے تھے، اور اسی طرح اپنا وہ عیسائی لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ کفر بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، وہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، لات، منات، عزا، ہبل، یا عرب کے کئی قبائل میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی بھی عبادات اور پوجا ہو رہی تھی، اور مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اللہ کو مانتے ہوئے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ ماننے کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو کہی نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو پھر وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب تھے، آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، وہ کو پتھر مارنے لگا، کوئی گالیاں دینے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو ہر لحاظ سے اللہ کی الوہیت اور وحدانیت میں ایک نہیں مانتے تھے۔ تو آئیے آج ہم نے بھی اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تعلیم تو ہمیں ملتی ہے، لیکن ہم بھی لفظ الہ جو انبیاء کی دعوت تھی اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم اور معنی کو سمجھنے کی اور اپنے اللہ کی خالص عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔